بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے، روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی حالت میں جامہ کروایا ہے اور حجام کو مزدوری بھی دی ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی حدیث کی کتاب مسند احمد جو انہوں نے کاتب سے لکھوائی ہے، لیکن جب یہ حدیث لکھنے کا معاملہ آیا تو کاتب سے خود قلم لے کر کہا کہ رک جاؤ، ابھی یہ حدیث نہیں لکھنی، کل لکھیں گے۔ رات کو سحری کی، روزہ رکھا، حجام کو صبح کو بلایا، حجامہ کروایا، مزدوری دی اور کہا اب یہ حدیث لکھو۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے اللہ کا انعام یہ بھی بڑا ہے کہ اتنی بڑی حدیث کتاب میں نے لکھی ہے، اس سے بڑا انعام یہ ہے اس کتاب میں کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے لکھی ہو اور عمل نہ کیا ہو۔ سوال ہے، روزے کی حالت میں داڑھی بنوا سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن داڑھی کٹوانا یا منوانا یہ ایک الگ فعل ہے جو کہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ داڑھی کٹوانا بھی حرام، منوانا بھی حرام ہے، یہ فعل ہے، اس کا الگ گناہ ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے، یہ کام درست نہیں ہے، چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اوفوا اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو، ہاں مونچھیں کٹواؤ، یہ حکم ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے روزے کا، وہ ایک الگ عمل ہے، اس عمل کو داڑھی کٹوانے کو گناہ تو کہیں گے لیکن ہم شرک نہیں کہہ سکتے کہ جس کی وجہ سے وہ نیکیاں جو ہے برباد ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کا اثر روزے پر تو نہیں پڑ سکتا، ویسے اپنی ذات میں یہ عمل صحیح نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر میت کے اوپر روزے فرض تھے اور وہ چلے گئے، روزے رکھنے کی ہمت نہ ہو سکی، تو لہٰذا اس کے ورثاء کو چاہیے، اس کا جو بڑا بیٹا ہے، بڑی بیٹی ہے، ان کے اوپر ہے کہ وہ یہ روزے رکھیں، اگر وہ بھی روزے نہ رکھ سکیں تو پھر فدیہ دیں۔ سوال یہ ہے، اگر سونا 5 تولہ ہے اور وہ گھر میں استعمال ہوتا ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں کہ ایک گھر کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں، ہر خاتون کے پاس جو زیور کی شکل میں سونا یا چاندی ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، لہٰذا جمع نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی خاتون کے پاس اس کے استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں ہے، سونا 7 تولے ہو جاتا ہے، 52 تولے چاندی ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا چاندی نہیں ہے، سونا اتنا نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ نفل ہے، نفل کو بھی دے دینا اچھا عمل ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ لیکن گھر کی تمام عورتوں کے سونے کو یا چاندی کو جمع کر کے ایک جگہ پر زکوٰۃ دینا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی ملکیت ہے، الگ الگ اس کو رنگ کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کسی کام میں 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں، جو آپ نے 10 لاکھ انویسٹ کیے ہیں وہ آپ کے پاس ایک رقم تھی نا، تبھی تو آپ نے انویسٹ کیے ہیں، لہٰذا اس کی زکوٰۃ ہے، آپ کو ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ سوال ہے، نبی علیہ السلام نے خود بھی وصالی روزے رکھے ہیں اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں وصالی روزے رکھے ہیں، اب اس کو ناجائز کہا جا رہا ہے، وضاحت فرمائیں۔ وصالی روزہ سمجھتے ہیں 2 روزوں کو ملا کر ایک کر دینا یا 3 روزوں کو ملا کر ایک روزہ کر دینا، یہ وصالی روزہ ہے، یعنی 2 روزے ایک کر دیا، 2 دن کے بعد افطار کرنا، یہ 3 روزوں کو ساتھ ملا کر تیسرے دن افطار کرنا، یہ وصالی روزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام نے جب آپ سے پوچھا ہم بھی رکھ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے نہیں، تم نہیں رکھ سکتے، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟
میں تو جب رات کو سوتا ہوں یطعمنی ربی و یسقین، میرا رب مجھے کھلاتا بھی رہتا ہے پلاتا بھی رہتا ہے۔ لیکن بعض صحابہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا، ان کی چاہت تھی، ان کی خواہش تھی کہ ہم بھی سارے روزہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں رکھو۔ انہوں نے رکھا، اگلا دن آ گیا، اب نبی علیہ السلام نے جی ہاں اب افطار نہیں کرنا، نہ تم نے اور نہ میں نے، نہیں کریں گے۔ اتفاق ہے کہ 2 دن کے بعد شوال کا چاند نظر آ گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چاند نظر آ گیا ہے، لہذا اگر نظر نہ آتا چلتے رہتے، میں دیکھتا کہ تم کتنی دیر تک میرے ساتھ چلتے ہو۔ تو گویا کہ آپ نے تنبیہاً انہیں کہا کہ رکھو۔ آپ نے رکھا اور بتایا میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا رہتا ہے، تم بھی سارے دن رکھو۔ ہاں، ایک حدیث جو بخاری کی ہے اس میں یہ ثابت ہے اگر آپ کو بہت زیادہ چاہت ہے، خواہش ہے اور آپ جذبہ رکھتے ہیں، لیکن ثواب افضل وہ ہے جو سحری کے ٹائم آپ سحری کریں اور غروب آفتاب کے وقت افطار کریں، یہ سب سے بہترین روزہ ہے۔ لیکن اگر اس سے آپ پڑھنا چاہیں، یہ ایسے ہے ایک آدمی سفر میں ہے، سفر میں روزہ رکھنا افضل نہیں ہے، جائز ہے، گھر میں واپس آؤ روزہ رکھو۔ سفر میں قصر نماز کرنا افضل ہے، لیکن پوری پڑھنا جائز ہے، حالانکہ وہ 4 پڑھ رہا ہے سفر میں، لیکن وہ جائز ہے، 2 پڑھ رہا ہے وہ افضل ہے، کیونکہ وہ شریعت کی کما حق کو اتباع کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سحری کرنا اور افطار کے وقت افطار کرنا یہ افضل روزہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص شام کو افطار نہیں کرتا اور سحری کر کے پھر سحری کے ٹائم پر کھاتا ہے تو اس کو جائز کہا گیا ہے، یعنی سحری کی اور اس کے بعد دوبارہ سحری، مانا 24 گھنٹے کا روزہ، 24 گھنٹے کا روزہ، نہ رات کو کھایا نہ دن کو کھایا، بس سحری کے ٹائم پر کھاتا ہے پیتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق یہ جائز ہے لیکن یہ افضل نہیں ہے۔ سوال ہے، نبی علیہ السلام کی سنت سے روزہ رکھنے کا جو ٹائم ثابت ہے وہ آپ آخری لقمے کے بعد صبح کی نماز شروع کر دیتے تھے، جبکہ آج کل صبح کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے روزہ رکھا جاتا ہے، کیا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے؟ اللہ کے بندو، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر ترس کرو، اتنی باریکیوں میں نہ جاؤ۔ یہ تو اللہ کے نبی آخری نبی تھے، چلے گئے دنیا سے، ورنہ نبی نے آنا ہوتا جو بنی اسرائیل کی طرح ہم سوالات کرتے ہیں، ان سوالات پر جو کچھ ہمارا ہونا تھا وہ دنیا دیکھتی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آخری وقت ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، آخری وقت ہے، آپ نے لقمہ لیا، ادھر سے مؤذن نے اذان دے دی، آپ نماز شروع کر دی، لیکن اس سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے سحری کرنا ناجائز ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کی روٹین کیا تھی؟ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کی روٹین کیا تھی، آپ کس وقت سحری کیا کرتے تھے؟ روٹین میں ایک تو کبھی پہلے کبھی آخری وقت، روٹین کیا تھی؟ تو صحابہ کرام نے کہا نبی علیہ السلام کی سحری کے حوالے سے جو روٹین تھی وہ یہ تھی، جب آپ سحری کر لیتے تھے اس کے بعد اور صبح کی اذان میں اتنا وقفہ ہوتا تھا، اگر کوئی بندہ قرآن کریم کھول کے تلاوت کرنے لگے تو 50 آیتوں کی وہ تلاوت کر سکتا تھا۔ اب سورہ ملک ہے، اس کی 30 آیتیں ہیں، اس کو تقریباً آپ ڈبل کر لیں تو اگر کوئی شخص ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے جس میں ہر آیت کے بعد سانس نکالنا، مسنون قرات ہے، مسنون ہے اور ترتیل، اس طرح اگر پڑھے گا آپ خود نہ لگیں کتنا وقفہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی روٹین تھی کہ آپ ساری کر لیتے، اس کے بعد چونکہ بندہ چاہتا 50 آیتوں کی تلاوت کر سکتا تھا، اس کے بعد اذان ہوتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ میں پچھلے 2-3 سال سے بڑا پریشان ہوں رشتے کی وجہ سے، جہاں بھی رشتہ ہوتا ہے فائنل ہونے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے،
زیادہ تر ٹوٹنے کی وجہ یہی بنتی ہے کہ تمہارے گھر میں پردے کی سختی بہت ہے۔ امی کہتی ہے کہ تمہارے لیے کسی نے تعویذ کیا ہے۔ آپ مختصر جواب دیں، میں کیا کروں کہ بہت اچھا رشتہ مل جائے؟ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کر دے۔ دوسری بات ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، جو آپ کو کہا گیا کہ آپ پر تعویذات ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن و حدیث کا اہتمام ہے، پابندی ہے پردے کی، جس کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام امتحانوں میں آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، آپ رابطے میں رہیں، انفرادی نشست میں ممکن ہو آپ ملاقات کر لیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پاس ساتھی آتے رہتے ہیں ہر طرح کے، لڑکی والا بھی لڑکے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بندوبست کر دے گا۔ آپ اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔